حضرت آدم علیہ السلام جب نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ ایک کلمہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر یہ کلمہ حضرت آدم کو قوم نے پڑھا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نوح نے بھی فوری طور پر جلوس انتظامیہ کو ان کی خبر دے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو ان کی خبر دے۔ الحمدللہ 17 سال سے بغیر کسی شکایت کے اپنی شان کے مطابق یہ جلوس نکلتا ہے، اور انشاءاللہ یہ 18واں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شان کے ساتھ وہی نکلے گا۔ جو صبح سے لگے ہوئے ہیں جلوس محمدی کے اہتمام میں، ان کی طرف سے اب اعلان کیا جاتا ہے کہ اختتام کا وقت قریب ہے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ جلوس محمدی کا جو پیغام ہے وہ پیغام جو آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ اختتام جلوس پر پیغام ضرور دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس وقت میں ہوئی کہ جب عرب میں بے راہ روی کا ماحول تھا، ایسے دور میں کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا، ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اس نے ہمیں حق کی دعوت دی، اس نے ہم سے فرمایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دیں اور اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عرب میں پلے، عرب میں بڑھے، عرب میں رہے، مکہ میں آپ کی پرورش ہوئی اور مکہ ہی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا، اور مکہ کے ایک میدان کا انتخاب کر کے تمام والیان مکہ کو، معززین مکہ کو، رشتہ داروں کو، کنبہ داروں کو، عزیزداروں کو جمع کیا، اور تمام والیان مکہ کو جمع کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوایا، کھانا کھلایا۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر سب نے کھانے کھائے، سب بڑی تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں کھلوائی ہیں، پکوائی ہیں، اور ہمیں اس کھلوائی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تعریف فرمائی۔ تمام والیان مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر منگایا، کھانے کے بعد ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا، ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا پہلا جملہ سنو۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تم اس کو مان لو، توحید، نماز، روزہ۔
تم اس کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے خدا کا رسول مان لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، تم مجھے خدا کا رسول تسلیم کر لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، اور اس 8 سال کے ننھے سے بچے نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل فرما دیجئے۔ جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس 8 سال کے ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا۔ یہ ایک 8 سال کا ننھا سا بچہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ اب مکہ کے میدان سے اسلام پروان چڑھنے لگا، اب مکہ کے میدان سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ جب پورے مکہ میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں جو بیماریوں کا گھر تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناس پڑ گیا۔ اب یثرب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناس جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے، مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ ہی مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن گیا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرما لیا۔ اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے اب دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے میں کچھ لوگ دامن اسلام میں آئے، پھر میرے مصطفیٰ نے میدان مدینہ سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام مدینے کے میدان سے پھیل رہا ہے، مدینے کے میدان سے چمک رہا ہے۔ اب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، چمک رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب وہ وقت بھی آیا کہ پورے مدینے میں ہر چہار جانب
جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، محنت کے لیے، ان مسلمانوں کی عبادت اور ریاضت کے لیے کوئی مسجد بنائی جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، صحابہ نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد نبوی شریف۔ اب مسجد بھی تعمیر ہو گئی، چونکہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، کیونکہ ابھی عشاء کا وقت قریب ہو رہا ہے اور مجھے سارا دن گھمانے کے بعد تقریر کا موقع بالکل آخری بھی دیا ہے تاکہ جب بالکل اذان کے وقت ہو جائے میں تقریر ہی نہ کر سکوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، جو تقریر کرنا نہیں جانتا ہے، جو خالی ہاتھ اٹھائے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑی دعا کر دے اور چلا جائے، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ بریلی کے پیر گونگے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ بریلی میں گونگے پیر نہیں رہتے ہیں، یہ سب بولنا جانتے ہیں، سب تقریر کرنا جانتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ بریلی کے پیروں کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ مگر میں اس میں کا نہیں ہوں کہ آپ مجھے موقع نہیں دیں گے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا۔ میں نے تو مائک چھینا ہے، ابھی بھی مجھے موقع نہیں ملنا تھا، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی۔ اب عبادت کا انتظام ہو گیا، ریاضت کا انتظام ہو گیا۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے، بڑی کثرت سے مسلمان ہو گئے ہیں، بڑی کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی نہ کوئی جامعہ قائم کیا جائے، کوئی اسکول قائم کیا جائے، کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی کالج قائم کیا جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے صرف یہی نہیں کہ علم حاصل کرو کا پیغام دیا، صرف یہی نہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دے دیا میرے مصطفیٰ نے، نہیں صرف پیغام ہی نہیں دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی، ایک دینی پلیٹ فارم بنایا، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اپنے حجرہ انور، اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مکتب کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی، ایک کالج کی بنیاد رکھی، محمدی یونیورسٹی میرے مصطفیٰ نے قائم فرما دی۔ تو اے لوگو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس رسول کے ماننے چاہنے والے ہو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے، جس نے ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دیا ہے۔ اے لوگو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جہل دور کرو، عالم علم حاصل